یہ جس شخص کی کہانی ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کے سر پر 7 پیروں کا ہاتھ ہے، خوش قسمتی اس کی غلام ہے اور خدائی مخلوق اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک شکاری کتے نے اس پر حملہ کر دیا اور قریب بیٹھے ایک پالتو کتے نے اپنی جان دے کر اس کی جان بچائی، حالانکہ وہ پالتو کتا اس کا اپنا بھی نہیں تھا۔ بلا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ بلا آپ نے بھی کبھی ایسے ہوتے دیکھا ہے؟ میں جب اس انسان سے ملا تو میں نے اس سے کہا، میں قسمت کا مارا ہوں، مجھے اپنی خوش قسمتی کا راز بتاؤ۔ وہ مسکرا کر بولا، میں بھی پیدا بدقسمت ہوا تھا۔ میں 3 برس کا تھا جب میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔ وہ مجھے اور میری ماں کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میری ماں چٹی ان پڑھ تھی، اس لیے وہ خوف کا شکار ہو گئی۔ ہم ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے، وہ اس کے اوپر قرضہ لیتی رہتی، وہ مجھے سامنے بٹھا لیتی اور محبت بھری آنکھوں سے دیکھتی رہتی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی چچی کا گھر تھا۔ چچی اکثر میری ماں سے کہتی کہ محنت اور دعا سے تقدیر بدلتی ہے، تو اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا کر جملے بدل بدل کر دعا کیا کر، اس سے تیرے بیٹے کی قسمت بدل جائے گی۔ میری ماں حیرت سے میری چچی کی باتوں کو سنتی رہتی۔ جب وہ گھر واپس آ جاتی تو مجھے سامنے بٹھا کر بار بار دعا مانگنے کی کوشش کرتی، لیکن کبھی بھی لفظ سے لفظ نہ جڑتا۔ اس بیچاری کے پاس کوئی لفظ تھا ہی نہیں تو وہ دعا کیا مانگتی؟ میں بڑا ہو رہا تھا اور کئی بار کام کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی ایسی تھی کہ میں جس کام کو ہاتھ لگاتا وہ مٹی ہو جاتی۔ نقصان اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ دوبارہ کام کرنے کا خیال ہی نہ آتا۔ کچھ عرصہ ایک مستری کے ساتھ کام کرتا رہا، پیسے جمع کرتا رہا۔ ارادہ تھا کہ شہر سے برتن لا کر گاؤں میں بیچوں گا، لیکن پھر ایک دن سارے قرضدار اکٹھے ہو کر ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے ہمیں ہمارے سامان سمیت گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اور میری ماں کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے۔ رات ہونے سے پہلے ہمیں اپنا سر کہیں نہ کہیں تو چھپانا تھا۔ آخر کار ماسی رضوانہ کو ہم پر رحم آ گیا۔ اس کے گھر میں اوپر والا کمرہ خالی تھا، لیکن وہاں سیڑھی نہ بنی ہوئی تھی۔ میں ایک بانس والی سیڑھی لے کر آیا، لیکن میری ماں کو بانس والی سیڑھی پر چڑھنے سے خوف آتا تھا، اس لیے اس نے اوپر جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے تقریباً اٹھا کر اپنی ماں کو اس دن اوپر پہنچایا۔ خوف کی ماری میری ماں پھر نیچے نہ اتر سکی۔ میری کوئی منت، کوئی دلاسا کام نہ آیا۔ وہ مجھے کہتی میں اوپر ہی ٹھیک ہوں، اور ایسا کرتے کرتے میری ماں کو 3 دن گزر گئے تھے۔ اس ساری صورتحال نے مجھے پریشان کر دیا تھا کہ اگر میں نے اپنی ماں کو نیچے اتارنے کے لیے جلد سے جلد کچھ نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اوپر ہی اپنی جان کی بازی ہار جائے۔ میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو پھر میرے پاس زندگی میں اور کیا بچے گا۔ اگلے دن میں چپ چاپ نیچے اترا، ماسی رضوانہ سے بات کی اور میرے پاس جتنے پیسے تھے ان پیسوں کی اینٹیں اور سیمنٹ خرید کر لے آیا۔ ساری رات لگا کر میں نے اینٹیں اور سیمنٹ کو جوڑا اور صبح ہونے سے پہلے میں نے سیڑھی مکمل کر لی۔ میرا کل سرمایہ اور مستقبل کے سارے خواب اس سیڑھی کی نظر ہو چکے تھے۔ میرے سارے پیسے ختم ہو گئے تھے، لیکن میرے دل کے اندر ایک نئی امید تھی۔ میں اوپر گیا اور اپنی ماں کو اٹھایا، لیکن وہ نیچے جانے کا سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی اور اس کی پہلی نظر سیڑھی کے اوپر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس ٹوٹی پھوٹی 8-10 فٹ کی سیڑھی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی شاہ جہاں اپنے تاج محل کو دیکھ رہا ہو۔ حیرانی کے عالم میں وہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے نیچے اتری اور اینٹوں کو ہاتھ لگا کر دیکھتی رہی۔ کبھی وہ سیڑھی پر کھڑی ہو جاتی تو کبھی بیٹھ جاتی، کبھی اوپر چلے جاتی تو کبھی نیچے آ جاتی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ دیکھ لیا جو ساری رات سیڑھی بناتے ہوئے برف ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کوئی معمولی سیڑھی نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بیٹے نے اپنا سارا سرمایہ اس سیڑھی کی نظر کر دیا ہے۔ تب اس کے ہاتھ اٹھے۔ پہلی بار ایک چٹی ان پڑھ عورت پر ایک دعا نازل ہوئی جو اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان بولی، میڈا پتر جی میں تے میں کو پوڑی لائیے، اللہ تے کو پوڑی لاوے۔ یعنی میرے بیٹے سلامت رہو، جس طرح تم نے میرے لیے سیڑھی لگائی ہے اللہ تمہیں سیڑھی لگائے۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ وہ سیڑھی میرا سارا خوف، میری ساری بدقسمتی کھا گئی تھی اور مجھ پر توکل اور خوش قسمتی نازل ہو رہی تھی۔ میں اس دن اپنے آپ میں نہیں تھا۔ گاؤں کی تمام عورتیں اکٹھی ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کلثوم 3 دن سے اوپر ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ کلثوم کے بیٹے نے راتوں رات سیڑھی بنا دی ہے، اور میری ماں اس سیڑھی پر ایسے فخر سے سر بلند کر کے کھڑی تھی جیسے اس کا بیٹا کوئی جرنیل ہو اور وہ بہت بڑا محاذ جیت کر واپس آیا ہو۔ میں اس رات ایک بدقسمت بچے سے ایک خوش قسمت نوجوان بن گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے نیا جنم لیا ہے۔ میری بدقسمتی کا دور ختم ہو چکا تھا، مجھے سیڑھی لگ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کی قسمت آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور آپ زندگی میں کوئی کام یا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی سیڑھی ڈھونڈیں کوئی سیڑھی۔